بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب سے پہلے تو ہم سمامی سننے والوں دیکھنے والوں کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی زندگی میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ایک اسلامی سال مکمل کر کے اب انشاءاللہ کل سے ہم دوسرے اسلامی سال کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان کے یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے۔ اس کے اندر یہاں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت اخلاق ہے، ہمارا پورا نظام بھی ہے، ہمارا اپنا اسلامی کیلنڈر بھی ہے۔ اس کے تعلق سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا اسلامی کیلنڈر ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے اور اس کے 12 مہینے ہیں۔ محرم سے شروع ہوتے ہیں، محرم پہلا مہینہ ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 12 مہینے، یہ ہمارے بچے اور بچے کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبی بنائے گئے، 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ رہے، اور یہ 23 سال کا دور نبوت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو دور کہلاتا ہے وہ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف جب دنیا سے چلی گئی تو بہت سے فتنے کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوری اپنی ایمانی فراست کے ساتھ، جرأت کے ساتھ تمام فتنوں کو ختم کیا، اور ان کا مشہور جملہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میرے رہتے ہوئے دین میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اسلام مکمل ہوا۔ اب دور شروع ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب دور شروع ہوا تو ایک اسلامی حکومت، اسلامی اسٹیٹ بن چکی تھی۔ دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ ابھی تک اسلامی کیلنڈر نہیں بنا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث میں سے واقعات لکھے ہیں کہ بعض واقعات پیش آئے، بعض گورنروں کے خطوط آئے جس کے اندر صحیح تاریخ نہیں تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے کنفیوژن ہوا کہ بھائی یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، ہمارا اپنا تاریخ ہونا چاہیے۔ خیر مختصر یہ کہ حضرت عمر، پھر میں دعا کروں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور کے اندر آپ کی مجلس شورا تھی جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ اب میری رائے یہ ہے، حضرت عمر فاروق بحیثیت خلیفہ فرما رہے ہیں کہ میری رائے کہ ہمارا اپنا اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو تمام صحابہ کرام نے، جو بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، تمام صحابہ نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہمارا اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کوئی بھی کیلنڈر جب بنتا ہے تو اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اب ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر بننے جا رہا ہے اور تمام جانثار صحابہ کرام موجود ہیں۔ اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کیسے کی جائے۔ قربان جائیے صحابہ کرام کی فہم کے کہ صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی ہم سب جانتے ہیں، اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قریب تھا وہ اتنا ہی حضور کے مشن کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، حضور کی زندگی میں کتنے سے واقعات تھے، ان میں کسی واقعے سے بھی اگر ابتدا کی جاتی تو غلط نہ ہوتا۔ معراج کا واقعہ بڑا اہم واقعہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے بڑا اہم واقعہ ہے، فتح مکہ کا بڑا اہم واقعہ ہے، بہت سے واقعات تھے آپ کے، لیکن تمام صحابہ کرام میں یہ بات بطور خاص سامعین سے کہنا چاہتا ہوں، تمام صحابہ کرام میں جو سب سے زیادہ قریب شخصیت تھی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نمبر 1 پر تو یہ کہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، نمبر 2 کہ بچپن سے آپ نے ان کو گود لے لیا تھا، نمبر 3 پر یہ کہ پھر وہ سب سے پہلے بچوں میں اسلام لانے والے ہیں، نمبر 4 پر یہ ہے کہ پھر وہ آپ کے داماد بنے ہیں۔ تو آپ سب سے زیادہ، اور پھر صحابی تو ہیں ہی، مطلب صحابی یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے مستند طور سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہجرت کے واقعے سے ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں، ہجرت جو ہے محرم کے مہینے میں نہیں ہوئی ہے، ہجرت ربیع الاول کے اندر ہوئی ہے، لیکن حضرت علی نے کہا نمبر 1 پر تو یہ کہا کہ ہماری جنتری جو بن رہی ہے اس کی ابتدا ہجرت کے وقت۔ تمام صحابہ کرام نے اس کو منظور کیا کیونکہ ہجرت ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ 10 سال کے اندر جو ترقی ہوئی ہے وہ پوری ہجرت کے بعد ہوئی ہے تمام صحابہ کرام نے۔ تو یہ ہجرت کی رائے کس نے پیش کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے منظور کر لیا۔ اس لیے میں تمام ہمارے ایمان والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کیلنڈر ہوتا ہے، اب 1443 لکھا ہوگا، اس میں آخر میں ہے بنا ہوتا ہے، ہاں چھوٹا ہاں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہجرت، یعنی اس کا شارٹ فارم ہے اور اس کا فل فارم ہے ہجرت۔
یہ باتیں ہو گئی. اب دیکھیے عجیب بات میں کہتا ہوں، اب ان کے دوسرے داماد اسی مجلس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذی النورین کہا جاتا ہے، وہ دو صحابی آپ سے منسوب تھی. انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میری ساتھ میں رائے یہ ہے کہ ہماری جنتری کا پہلا مہینہ محرم قرار دیا جائے. اور پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ہجرت محرم میں نہیں ہوئی ہے، ہجرت ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے کے اندر، دوسرے مہینے کے اندر. لیکن حضرت عثمان نے محرم کے مہینے کا پہلے کیوں مشورہ دیا؟ کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم کو احترام والا مہینہ، قرآن کے اندر کا احترام والا مہینہ کا، اس لیے ہم کہتے ہیں محرم الحرام، یعنی احترام والا مہینہ. دوسری بات یہ ہے کہ تفصیل کا موقع نہیں، میں آپ کہتا ہوں آپ معلوم کیجیے گا علماء سے کہ بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ نے محرم کے مہینے کے اندر خصوصی معاملہ کیا ہے. ایک واقعہ جو مدینہ کا بچہ جانتا تھا وہ یہ ہے، حضور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو جب محرم کا مہینہ خاص طور 10 محرم عاشورہ کا دن آیا تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر ایک خاص ماحول بنا ہوا ہے اور یہود بڑی خوشی منا رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں اور روزہ بھی رکھا انہوں نے. تو آپ نے یہود سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آج کے دن یعنی عاشورہ کے دن محرم کی 10 تاریخ کو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے کامیاب کیا تھا، فرعون کے لشکر کو اللہ نے غرق کیا تھا، تو ہم بطور شکرانے کے روزہ بھی رکھتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. تو حدیث کا فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ کی کامیابی پر خوشی منانے کا ہم کو تم سے زیادہ حق ہے. اگر تم روزہ ایک دن کا رکھتے ہو تو ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلا مہینہ ہمارا محرم، اس لیے ہمارا پہلا مہینہ محرم قرار دیا جاتا ہے. یاد رکھیے ہجرت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ہجرت کا فیصلہ ہوا اور محرم کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے. میں تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، گویا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو عام طور سے اور خاص طور سے ایمان والوں کو صحابہ کرام نے یہ پیغام دیا کہ امت بحیثیت امت کے ہجرت اور نصرت کے واقعوں کو یاد رکھے. کچھ صحابہ کرام ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے اور کچھ لوگوں نے ان کی نصرت کی. ہجرت اور نصرت 2 چیزیں ہوتی ہیں تو امت ترقی کرتی ہے، اسلام کا پھر بول بالا ہوتا ہے. اور ساتھ میں 10 محرم کا واقعہ ہم کو یہ بتاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ بتاتا ہے. تفصیل کا موقع نہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام رات کو نکلے وہاں سے اور صبح جب فرعون کو معلوم ہوا بڑا لشکر لے کر آ رہا تھا، آگے بحر قلزم آ گیا، پیچھے سمندر آ رہا ہے کس کا؟ فرعون کے لشکر کا. اور جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون، کرے موسیٰ تو نے ہماری اب چٹنی بنوائی، ہماری چٹنی بنا دے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے ایمانی جذبے کے ساتھ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے. اور پھر اللہ نے مدد کی. تو محرم کا ہم کو سبق یہ کہ حالات کتنے ہی ناگفتہ پہ ہوں لیکن آپ اللہ کی قدرت اور اللہ کی نصرت پر نظر رکھیے، اللہ انہی حالات کے اندر آپ کی مدد کرے گا. تو میرے تمام ایمان والے بھائیوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا کل سے انشاءاللہ نیا سال شروع ہو رہا ہے. آج 10 اگست ہے، 11 اگست کو انشاءاللہ یکم محرم ہوگی اور 20 اگست کو انشاءاللہ عاشورہ کا دن ہوگا. اس لیے میں تمام لوگوں سے مختصر طور سے کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا. اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی، ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ایک تو ہم جو سال گزرا اس کے اندر جو ہم سے غلطیوں کوتاہی اس سے اللہ سے معافی مانگیں، اور جو لوگ جا چکے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے. اور خاص طور سے یہ مصیبت پوری دنیا کے اندر، ہمارے ملک اور ہمارے صوبے اور ہمارے شہر کے اندر تھی جس سے ہم اس پورے سال جوجے ہیں، اللہ رب العزت نئے سال کے اندر اس مصیبت سے پوری انسانیت کو عام طور سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور اس سال کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لیے، امت کے لیے باعث برکت، باعث رحمت بنائے. لیکن میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے، ایمان والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو تو ہم ہجرت کے واقعے کو پڑھیں، نصرت کے واقعے کو پڑھیں اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو پڑھ کر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی قدرت تھی ہے اور قیامت رہے گی. اس میں روزے کتنے رکھے جاتے ہیں؟ ہاں، یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ مستحق خوشی کی. تو آپ نے جس سال پہلے سال جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے کہا کہ یہ 1 دن کا 10 کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 دن کا رکھیں گے. تو آپ نے اسے 2 دن کا روزہ رکھوایا. تو بہتر یہ ہے کہ 10 اور 11 کا یا 9 10 کا روزہ رکھ لیا جائے
یا 10-11 کا 2 دن کے روزے رکھنا چاہیے کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اگر 2 دن کا نہیں رکھ سکتے کم از کم 1 دن کا روزہ رکھنا چاہیے کہ اس کی بہت حدیث کے اندر فضیلت آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے اور علماء یہ لکھتے ہیں کہ پہلے سال تو مدینے میں بطور فرض کے رکھوایا. اگلے سال جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تھا تو نفل ہو گیا. لیکن ہم تمام ہمارے ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں یا 10-11 کا روزہ رکھ لیں. اگر 2 دن کا نہیں رکھ سکتا ہے تو عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت آتی ہے. اللہ رب العزت اس سال کو پوری انسانیت کے لیے ہمارے لیے پوری امت کے لیے اور خاص طور سے ہمارے شہر ہمارے صوبے کے لیے باعث برکت بنائے اور اللہ رب العزت پوری امت کے ساتھ خصوصیت کا معاملہ فرمائے. انشاءاللہ مزید تفصیلی باتیں آپ کے سامنے دوسری نشست میں عرض کی جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.